کہ آپ کو یاد ہے دسمبر 1972 کرسمس بومبنگ آف ویتنام، وہ کسنجر اور نکسن نے خوب رگڑا دیا، 6 مہینے بعد انہوں نے سائن کر دیا تھا پیرس پیس ایکارڈز. یہ ان کا ایک پوسٹرنگ کر رہے ہیں کہ ہم بڑا سخت ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، لیکن اس میں جان نہیں ہے. الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو ہیو این ایگزٹ، اور ایگزٹ کے لیے آپ دیکھ لیں کہ طالبان کے لیڈرز کو وہ امریکن فوج فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کابل میں مذاکرات کے لیے. بٹ میرا خیال ہے جو آپ کا سوال تھا نا مالک کہ اس الیکشن سے کیا اثر پڑ سکتا ہے صدر اوباما کی افغان پالیسی پہ، میں سمجھتی ہوں کہ چاہے ریپبلکن جو کہ دے آر پوائزڈ ٹو ٹیک دا ہاؤس، یعنی کہ پارلیمنٹ ان کے کانگریس کا ایک ہاؤس تو لے جائیں گے وہ، لیکن اس کے باوجود جو پبلک سپورٹ یا حمایت ہے اس جنگ کے لیے وہ کرمبل کر رہی ہے. تو جو ان کے بھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا کانگریس مین ہیں ان کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. پبلک موڈ امریکہ میں تھک چکی ہے اور اینٹی وار ہے. لیکن بات یہ ہر اوپینین پول جو ہے وہ بتا رہا ہے ایگزٹ بھی ہے وہ کس کی ٹرمز پہ اور کس کے ساتھ پرائرٹیز الائنڈ. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ امریکہ کو پہلے تو یہ کہ وہ ان کو ایک ایسا راستہ دکھائیں جس سے کہ وہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف جائیں، نمبر 1. دوسرا یہ کہ صدر اوباما کے لیے ایک ایسی سچویشن پیدا ہو کہ وہ اپنے پینٹاگن اور جو مختلف جنرل پیٹریس جو چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ ٹائم ملے اپنی کاؤنٹر انسرجنسی کرنے کو، کہ وہ اس طرف آئے اور اپنی پالیسی کا رخ بدلے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. جنرل پیٹریس نے جو سیٹ اپ کیا تھا افغان پاکستان سینٹر فار ایکسلنس، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی آپ رپورٹ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملٹری پلانس اور ہمارے ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری پلانس آر ناٹ ان کانسوننس. اور اس کے جو لانگ ٹرم سینیریو انہوں نے کھینچا ہوا ہے وہ اتنا ڈسٹربنگ ہے، اٹس ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. دیکھیے ساری جو زمینی حقائق ہیں وہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ یہ جنگ ویسٹرن فورسز نیٹو فورسز نہیں جیت سکتی. سو وقت اب ہے کہ یہ ملٹری اسٹریٹجی کو وہ پولیٹیکل میں تبدیل کریں، اس لیے کہ جتنی دیر امریکہ یہ فیصلہ نہیں کرتا، اور یہ فیصلہ واقعی ان کو کرنا پڑے گا ڈسمبر ریویو میں، اتنا ہی یہ جو پولیٹیکل سولوشن ہے اس کی طرف جانا مشکل ہوتا جائے گا. تو یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں جیسے کہ مشاہد صاحب نے بھی کہا، اگر وہ ایک آرڈرلی ٹائڈی وڈرال چاہتے ہیں افغانستان سے تو یہ ان پہ لازمی ہو گیا، امپیریٹو بن گیا ہے. تو اب یہ کہ کیا صدر اوباما ڈسمبر ریویو میں یہ فیصلہ کر پائیں گے، کیا پھر اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے اور کیسے ایکسیکیوٹ ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں پاکستان کا بہت اہم رول ہے ان سب ایشوز میں. سارے کارڈز ہمارے پاس ہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ صدر اوباما کا سیاسی مستقبل ہم پر انحصار کرتا ہے. کیا بات ہے ویسے. بالکل یہ کارڈز آپ کے پاس ہیں اس وقت. وہ ان کی اپنی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے. ہمارے یہی بات ہے نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو کے ہاتھ میں سارا ان کا آپ کا دل نہیں بھرتا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے آنے کے بعد کارڈز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. ہاؤ یو پلے دیم از دی کی ایشو. اور بریک کے آنے کے بعد میں وہ 2 سوال رکھوں گا جو سے اوباما ایڈمنسٹریشن نے 2009 میں طے کیے تھے کہ اسیسمنٹ کریں گے اس دسمبر 2010 میں کہ کیا پاکستان اور وہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں. آج الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور وہ 2 کی کویسچنز ہیں جو پاکستان اور امریکہ کے آنے والے تعلقات کی جو کیا کہتے ہیں رخ متعین کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 2 سوال جو نومبر 2009 میں طے کیے تھے امریکہ نے کہ وہ دسمبر 2010 میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان اور ان کے درمیان میں کیسے تعلقات ہیں. اگر میں ان کو کوئکلی ریڈ دم ان انگلش اور پھر اس کا ترجمہ کر دوں گا. جو اس میں پریزیڈنٹ کے سوال ہیں 2. آر دیئر انڈیکیٹرز دیٹ وی ہیو بیگن ٹو شفٹ پاکستان اسٹریٹجک کیلکولس اینڈ ایونچولی اینڈ دیئر ایکٹیو اینڈ پیسو سپورٹ فار ایکسٹریمسٹ. ورڈ ایکسٹریمسٹ مینشن ہے کہ کیا ایسے انڈیکیٹرز ہیں کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک بیسک پیراڈائم ہے اس میں ایونچولی انہوں نے اپنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپورٹ ایکسٹریمسٹ جو انتہا پسند ایلیمنٹ ہیں ان کے لیے ختم کی ہے کہ نہیں. اور دوسرا، ہیز پاکستان اپرووڈ آر اسپیسیفک ریکویسٹ فار اسسٹنس اگینسٹ القاعدہ اینڈ ادر ایکسٹریمسٹ انکلوڈنگ دی افغان طالبان اینڈ حقانی نیٹ ورک. کہ دوسرا کیا پاکستان نے ہماری جو سی خاص ایک اسپیسیفک ریکویسٹ تھی اس کے مطابق اسسٹنس ختم کی ہے القاعدہ اور دوسرے انتہا پسند ایلیمنٹس میں انکلوڈنگ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک. مشاہد سیکنڈ کوشچن فرسٹ. بڑا انٹرسٹنگ یہ فریمنگ آف لینگویج ہے. ایک تو افغان طالبان کو انہوں نے ایز این ایکسٹریمسٹ برانڈ کیا ہوا ہے، ناٹ ایز اے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر آف افغانستان. پھر اس میں ایک فردر ڈویژن کی ہوئی ہے افغان طالبان اینڈ حقانی نیٹ ورک کہ حقانی نیٹ ورک کو وہ افغان طالبان میں بھی نہیں مانتے. تو وی ہیو ایکسٹریمسٹ
وی ہیو نان اسٹیٹ ایکٹرز، اس کے اندر فردر ڈویژنس ہیں کہ یہ طالبان ہیں، یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن ان میں ایک اور بھی بہت برا ہے، وہ افغان طالبان بھی نہیں ہے. کیا اس سوال کا جواب اگر آج آپ کے خیال میں جو امریکن بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوں گے، ہم پاکستان کہاں کھڑا ہوا؟ اس میں امریکن نے اپنی رائے خود تبدیل کر لی ہے. جو 1 نومبر کی آپ بات کرتے ہیں، جو تقریر تھی دسمبر کی، وہ ویسٹ پوائنٹ میں اور صدر باراک حسین اوباما کی، انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا افغان طالبان کے بارے میں. افغان طالبان سے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں کارزائی کو، اور انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نیٹو بھی. دوسری بات جو ہے، پاکستان کا موقف اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم نئے پنگے نہیں لے سکتے، ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑ سکتے، اور ہم ان لوگوں سے کیوں لڑیں جن سے امریکہ خود صلح کرنا چاہتا ہے. کارزائی کو تو آپ کہہ رہے ہیں ٹاک ٹو دا طالبان، پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں ٹیک آن دا طالبان. بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے ان کی پالیسی پیپر کے اندر. وی مسٹ ورک ود ہم وین وی کین اینڈ ورک اراؤنڈ ہم اف وی مسٹ. نہیں تو اس کا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں ملک صاحب کارزائی ہیز آؤٹ اسمارٹڈ ہز امریکن ہینڈلرز. وہ تو زیادہ ہوشیار نکلا ان سے. ان کو پتا ہے امریکہ جا رہا ہے اس خطے سے، وہ پاکستان کے قریب ہو رہا ہے، وہ ایران کے قریب ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ باٹم لائن نہیں ہے، یہ پرابلم نہیں ہوگا. یہ پرابلم نہیں ہوگا. پہلا پارٹ ہے اس کا کہ کیا پاکستان کا اسٹریٹجک کیلکولس جو سا ہے وہ شفٹ کر گیا ہے اپنی ایکٹیو اینڈ پیسو سپورٹ فار ایکسٹریمسٹ. ایکسٹریمسٹ کی ڈیفینیشن بھی ذرا. پہلے تو یہ ہے کہ کسی ملک کا اسٹریٹجک کیلکولس کسی اور ملک کے کہنے پہ شفٹ نہیں ہوتا. ہر ملک اپنی پاکستان کا ہر ملک اپنا نیشنل سیکیورٹی. دیکھیں میں ماضی سے آپ کو 2 مثالیں جلدی سے دے دیتی ہوں. پہلے تو یہ کہ 15 سال امریکہ کیا ہر ملک مغرب میں کوشش کی کہ پاکستان کو جوہری پروگرام سے روکا جائے. پاکستان ڈٹا رہا اینڈ پاکستان نے سیکیور کیا اپنی ڈیٹرنٹ کیپیبلٹی کو. تو میں سمجھتی ہوں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کا تحفظ نہیں کر سکتا. اس نے کیا، اس نے امباگوز کو وithstand کیا، سینکشنز کو withstand کیا، اور ہر گورنمنٹ نے. یہاں میں یہ بھی کہتی چلوں، ہر گورنمنٹ چاہے وہ سویلین چاہے ملٹری، اور چاہے وہ سویلین جو بھی پارٹی تھی، چاہے میاں نواز شریف تھے چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، ایوری بڈی اسٹوڈ لائک اے راک. مگر اس سے ہمیں میرا خیال ہے ایک جو لیسن لینا چاہیے وہ یہ، وہ پنڈی نے ہلنے نہیں دیا ہوگا نا. ٹیکنیکل ایشوز تھے، راک کے پیچھے سیمنٹ بڑا اسٹرانگ تھا. جب آپ کی خارجہ پالیسی دیکھیے جی ہاں پوری قوم اس میں ایک تھی ایگزیکٹلی. اور جب اس میں سے جو لیسن ہمیں لینا چاہیے. میاں صاحب کو بڑا ہر بات ہے کہ کڑاکے کٹ دو، انہوں نے بڑا بیچاروں کو مروایا. نہیں لیکن میں نے اس میں سب سے پہلے میاں صاحب نے کریڈٹ دیا مجھے. میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ نیوکلیئر ٹیسٹ ضرور کریں، اٹس ناؤ اور نیور. اصل چیز یہ نہیں ہے، اور انہوں نے 2 دفعہ کہا کہ یہ مشاہد حسین واز دی فرسٹ پرسن ٹو سے نیوکلیئر ٹیسٹ. سوری فار انٹرجیکٹنگ، کیا جرنلسٹوں والی عادت پڑی. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ماضی میں ایک بندے نے کیا کہا اور دوسرے بندے نے، سب کا بہت اچھا رول رہا ہے. لیکن دا لیسن کیا ہے کہ اگر آپ کی ایک خارجہ پالیسی میں قومی یکجہتی ہے، نیشنل کنسنسس ہے، پبلک بیک کرتی ہے اس کو، تو آپ ڈٹ سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ کی خارجہ پالیسی الائن نہیں ہے لوگوں کی امنگوں کے ساتھ، وہاں دقت آتی ہے، وہاں مشکلات آتے ہیں. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گی ڈرونز کے حوالے سے کہ جہاں آپ کی کہیں پالیسی کوورٹ ایکسیپٹنس یا اپروول پہ بیسڈ ہے، وہ انسسٹینیبل ہوتی ہے. وہ پھر لوگ سسپیشس ہوتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ڈرونز تو ویسے ہی میں سمجھتی ہوں کہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو کے علاوہ وائلیشن ہے موریلٹی، لیگیلٹی، انٹرنیشنل لا کی. لیکن پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بیت اللہ مسعود آپ لوگ ہلا نہیں سکے، اس نے اتنے لوگ پاکستان نے مار دیے. الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو مارا. اصل ایشو یہ ہے کہ آیا کسی ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ اسیسینیشنز کے ذریعے کاؤنٹر ٹیررزم آگے لے کے جائے؟ یہ سوال میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم ہے. اس پہ کوئی انٹرنیشنل لا یا لائر آپ کو نہیں کہے گا کہ نہیں یہ بالکل لا کے مطابق ہے. یہ لا سے باہر ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے، پاکستان کا جو ایکسپیرینس ہے، اس سے ملیٹنسی سپریڈ ہوئی ہے، اس سے صورتحال میں بلکہ زیادہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے، ریڈیکلائزیشن زیادہ ہوئی ہے. 4 لوگ اگر اس سے اسیسنیٹ ہوتے ہیں ڈرونز کے ذریعے، میں سمجھتی ہوں اس سے کہیں زیادہ اور ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے. شاید صاحب آئی ایم شیور اگری کریں گے. اس میں تو شروع سے ہمارا یہ موقف، ویسے بھی ان کے اپنے فگرز کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو کہتے ہیں ملیٹنٹ مرتا ہے تو 10 یا 20 سیولینز شہید ہوتے ہیں. اور ایک تو ویسے بھی ایک نیا ایک فریز نکلا ہوا کولیٹرل ڈیمیج، انہوں نے ایسا ڈی ہیومنائز کر دیا. یہ عراق وار میں شروع کیا تھا، جان لوگوں کا قتل عام ہے، انسان کو نکال دیا. آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی جیپ اڑ گئی ہے، کوئی مشین مر گئی ہے. میں یہ بھی کہوں گی مالک صاحب کہ اصل ایشو جو ریز ہوتا ہے آپ کے سوال سے بھی، اور جو مشاہد صاحب نے بھی کہا، وہ یہ ہے کہ آیا امریکہ جس نے کہ 3 ریڈ لائنز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ وہ آگے جا کے جب مذاکرات ہوں گے
طالبان کے ساتھ. ابھی تو انہوں نے صرف شروع کیا ہے اس حوالے سے کہ فیلرز ہیں, ابھی کوئی فارمل چیز نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم